علامہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی کے حوالے سے بتائیے کہ حدیث قدسی کیا ہے؟ دیکھیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں اور اس میں کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور بات سرور دو عالم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم قرآن کو بھی کہ حدیث قدسی کہیں گے یا حدیث قدسی کو قرآن کہیں گے؟ ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث قدسی میں معنی یہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن کلام الفاظ یہ رسول اللہ کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو قرآن کریم ہے اس میں معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کلام بات یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایک یہ بہت بنیادی فرق اس کے اندر حدیث قدسی اور قرآن میں آ جاتا ہے۔ پھر دوسرا فرق آتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے پر آپ کو ایک لفظ پر، ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن حدیث قدسی کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر بنیادی فرق ایک اور آ جاتا ہے کہ نماز میں ہم قرآن تو پڑھ سکتے ہیں لیکن حدیث قدسی نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں قرآن پڑھیں گے نماز ہوگی، حدیث قدسی اگر کسی نے پڑھ دی تو نماز اس میں نہیں ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے جو بے غسلہ شخص ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، نہ چھو کر پڑھ سکتا ہے نہ بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بے غسلہ شخص ہے وہ حدیث قدسی کو چھو تو نہیں سکتا لیکن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، بے وضو جو شخص ہے جس کا وضو نہیں ہے تو وہ شخص قرآن کو چھو نہیں سکتا لیکن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو بے وضو شخص ہے وہ حدیث قدسی کو چھو بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے، دونوں کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں بنیادی کافی فرق ہے حدیث قدسی میں۔ تو حدیث قدسی کو قرآن کریم جو ہے وہ ہرگز نہیں ہم کہیں گے، کیونکہ حدیث قدسی جو ہے وہ اس میں رسول کریم کا کلام ہوتا ہے، اس میں وحی کے نازل ہوتا ہے، اور جو قرآن ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ لے کر ہماری طرف رسول کریم کی طرف لے کر آیا، جو رسول کریم نے ہماری طرف جو ہے پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا کرے۔ آمین۔